بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک عمدہ واقعہ۔ میڈی ڈیوک ایک اسرائیلی عورت تھی، اس کے گھر خوشی آنے والی تھی۔ 17 جنوری 1990 کو آخرکار میڈی کے ہاں 8 پاؤنڈ کا سلیحن جوزف پیدا ہوا۔ اس کی ماں بھی بہت صحت مند تھی اور بچے کو بہترین ابتدائی غذا دے رہی تھی۔ 3 سال کی عمر میں اسے نشانہ بازی، تیر اندازی اور گھوڑ دوڑ کی مشقیں شروع کرا دی گئی تاکہ یکسوئی اور فیصلہ سازی کا عنصر پیدا ہو۔ جوزف کو بہت اخلاق و تہذیب بھی سکھایا جاتا۔ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں آپس میں بھی بات نہ کرتا۔ ایک دن جوزف بہت حیران ہوا، اس کے ماں باپ پر ہر مہمان کی بہت تواضع کرتے تھے، مگر ایک بھارتی مہمان جب سگریٹ پینے لگا تو جوزف کے والد نے ان سے کہا کہ آپ گھر سے باہر جا کر سگریٹ پیے۔ مہمان نے کہا کہ سگریٹ کی 80% فیکٹری یہود کی ہے، تو جوزف کے والد نے جواب دیا کہ ہاں وہ ہمارا بزنس ہے، مگر یہودی اسموکنگ نہیں کرتے، جسے ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک اور ڈزنی ورلڈ دکھاتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی، گھوڑ سواری، تیراکی اور ریاضی سکھاتے ہیں۔ ہمارے اسرائیلی بچے کیلیفورنیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں 6 سال آگے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کسی بچے کو ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنانا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اپنے کتنے بچوں کو بزنس مین یا انجینئر یا سیاستدان بنانا ہے۔ ہر ایک کی اس حساب سے ساری زندگی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سیلن جوز جب چھٹی جماعت میں گیا تو اسے پروجیکٹ دیا گیا کہ $3000 کی سرمایہ کاری سے $10,000 کما کر دکھایا۔ اسے تیسری جماعت سے کاروباری حساب کتاب پڑھایا جا رہا تھا، مگر وہ صرف $7,000 ہی کما سکا۔ اس ناکامی پر اسے کاروباری ریاضی کی ایکسٹرا کلاسیں لینے پڑی اور 7ویں جماعت میں وہ اسکول کے فراہم کردہ $5,000 سے $16,000 کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ایک پکا یہودی بن چکا تھا۔ اب وہ جو چاہے مضمون اپنے ہائی اسکول کے لیے منتخب کرتا، مگر صرف سائنسی مضامین کی اجازت تھی، اور جوزف نے نیوکلیئر فزکس کا انتخاب کیا۔ یہ وہ سال تھا جب جوزف نے زندگی میں پہلی بار چپس، پیپسی اور چاکلیٹ چاکے، کیونکہ سارے کچرا خوراک یہودی بچوں کو منع ہوتی ہے۔ جوزف کا بھی یہ پہلا تجربہ آخری تجربہ رہا اور اس کو ماں باپ سے بہت ڈانٹ پڑی۔ آپ پھر سے جیب میں کھجور اور بادام رکھتے ہیں، جو ٹافیوں اور علم غم سے بدرجہ بہتر ہے۔ جب جوزف تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے نیویارک کے ایک ادارے میں بھیجا۔ صدیوں کے سود خور یہودی اس ادارے میں یہودی بچوں کو بلا سود قرض فراہم کرتے تھے تاکہ یہودی بچے اپنے ہنر اور تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کریں، نہ کہ نوکریاں ڈھونڈتے پھرے۔ پڑھائی تک یہ سوچ کر نہ کریں کہ نوکریاں مل جائے، بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا کاروبار کر لیں۔ سیلن کو اپنے طلب کے مطابق قرضہ مل گیا۔ اس نے اسرائیل میں ایک لیبارٹری کھولی جہاں اس کے سب سائنسدان دوست بھی اس کے ساتھ مل گئے، اور اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے وہ ہتھیار بنائے کہ دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈرنے لگا۔ یہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرتی ہے، نہ چپس دیتے ہیں، نہ چاکلیٹ، نہ کارٹون وغیرہ۔ ہمیں تو یہ سب کچھ چاہیے۔ مسلمان ہو کر ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو ان سے دور رکھیں، تعلیم پر فوکس دیں تاکہ ہمارے بچے بھی اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو سکے۔